السلام علیکم. آج کوڈ اور کوڈ بی کے اوپر بات کریں گے. میں اپنے ریٹن نوٹس ویب سائٹ کے اوپر اپلوڈ کر رہا ہوں. وہ آپ انگلش ود مبین ویب سائٹ لکھیں گے تو وہ سارے کے سارے نوٹس آپ کو ملتے جائیں گے. ایگزامپلس اور ایکٹیویٹیز، جو ایکٹیویٹیز کر کے آپ اپنی انگلش کو بہت زیادہ پالش کر سکتے ہیں. اور خاص کر پیرنٹس کے لیے کورس ڈیزائن کیا ہے جس کو استعمال کر کے وہ اپنے بچوں کو خود انگلش پڑھا سکتے ہیں. وہ آپ گوگل پہ لکھیں گے 40 days انگلش کورس انگلش ود مبین، یہ آپ کے لیے آ جائے گا. تو ابھی ہم اس کے اوپر بات کرتے ہیں کوڈ اینڈ کوڈ بی. دیکھیں کوڈ جو ہے وہ کین کا پاسٹ ہے. جس طرح کین میں آپ اپنی ایبلٹی شو کرتے تھے، جی آئی کین گو، میں جا سکتا ہوں. آئی کین رن، میں بھاگ سکتا ہوں. آئی کین ایٹ، میں کھا سکتا ہوں. اسی طرح یہ کوڈ جو ہے یہ ماضی میں آپ کی ایبلٹی شو کرتا ہے. جیسے آئی کوڈ رن ویری فاسٹ ان مائی چائلڈہڈ، میں اپنے بچپن میں بہت تیز بھاگ سکتا تھا. تو کوڈ کے بعد آپ نے کون سی فارم لگانی ہے؟ فرسٹ فارم. کوڈ کے بعد ابھی آپ کو کوڈ بی کا بھی میں بتاتا ہوں کہ اس کو کس طرح یوز کرنا ہے. آئی کوڈ گو، میں جا سکتا تھا. اس کے بعد اس کو آپ ایکسٹریم لیول کی ریکویسٹ کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں. کوڈ یو پلیز ہیلپ می، کیا آپ میری مدد کر سکتے؟ یعنی کہ ایک ایکسٹریم لیول اس لیے ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کیونکہ آپ اتنے عاجزانہ ہو جاتے ہیں اس کے اندر کہ آپ لفظ ہیں کو بھی اسکپ کر دیتے ہیں. اٹس جسٹ لائک کہ اگر آپ میری مدد کر دیتے جو ہے وہ ایکچولی ہے تو پاسٹ میں، لیکن آپ اس کو پریزنٹ میں بھی یوز کر سکتے ہیں. اس کو آپ مزید اکثر اسٹوڈنٹس یہاں پہ کنفیوز ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی کین یو پلیز ہیلپ می، یہ تو ہو گیا جی کیا آپ میری مدد کر سکتے ہیں. تو کوڈ یو پلیز ہیلپ می یہ تو پاسٹ میں چلا گیا کہ کیا آپ میری مدد کر سکتے تھے، لیکن نہیں، اس کو آپ نے پریزنٹ میں موجودہ جو آپ کا ریسنٹ کانٹیکسٹ ہوگا جس میں آپ فیس ٹو فیس کسی سے بات کر رہے ہوں گے، آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کوڈ یو پلیز گیو اٹ ٹو می، کیا تم اس سے مجھے دے سکتے ہو. کوڈ یو پلیز ٹیل می دس انفارمیشن، کیا تم مجھے یہ انفارمیشن بتا سکتے ہو. کوڈ یو پلیز اسٹے اوے فرام می، کیا تم مجھ سے دور رہ سکتے ہو. یہ آپ کے ایک ایکسٹریم لیول کا فیلنگز ہوتی ہیں. اس کے بعد ہم چلتے ہیں کوڈ بی کے اوپر. جب بھی کوڈ بی آپ کے سامنے آئے گا تو آپ نے اس کے ساتھ 4 سٹرکچرز لگانے ہیں. ویسے 5 بھی لگ سکتے ہیں لیکن میں آپ کو ابھی 4 کی زیادہ پریکٹس کروا دیتا ہوں. سب سے پہلے آپ اس کے ساتھ ناؤنز لگا کے پریکٹس کریں گے. جیسے آپ ماضی میں کوئی ابیلٹی یا پاسبلٹی سوچیں کہ جیسے کسی شخص سے آپ ملے تو اس کی شکل کچھ ڈاکٹروں جیسی لگ رہی تھی، تو آپ بعد میں آ کے کہتے ہیں کہ ہی کوڈ بی اے ڈاکٹر، ہو سکتا تھا وہ ڈاکٹر ہوتا. تو آپ ایک پاسبلٹی یا ابیلٹی شو کر رہے ہیں ماضی کے اندر. He could be a doctor, he could be a scientist, he could be a teacher, he could مطلب کسی نے بدتمیزی کر دی کسی شخص سے تو آپ کو شک ہوا کہ وہ ٹیچر تھا. آپ نے یہ نہیں کہا کہ جی he was a teacher, why did you insult him، تم نے اس کو انسلٹ کیوں کہ وہ ٹیچر تھا. تو آپ کو جب یقین نہیں تھا، آپ کو تھوڑا سا شک تھا، تو آپ نے was کی بجائے may کا ورڈ استعمال کر لیا. مے کا پاسٹ مائٹ، تو آپ کہتے ہیں ہی مائٹ بی اے ٹیچر، مائٹ بی لگ جائے گا اس کے ساتھ، لیکن یہاں پہ آپ کوڈ لگا لیتے ہیں ہی کوڈ بی اے ٹیچر، پاسبلی وہ ٹیچر تھا تو تم نے اس کو انسلٹ کیوں کیا. دوسرا اس کے ساتھ آپ لگائیں گے ایڈجیکٹو دوسرے اسٹرکچر میں. پہلے میں آپ 8-10 ناؤنز لگا کے کچھ پریکٹس کر لیں. جیسے آپ کہتے ہیں جی آئی کوڈ بی ایٹ ہوم، ہو سکتا تھا میں گھر پہ ہوتا. مطلب آپ کا کوئی فرینڈ ہے وہ آیا نہیں ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے لگا تھا کہ تم گھر پہ نہیں ہوگے، تو آپ کہتے ہیں جی ہو سکتا تھا میں گھر پہ ہی ہوتا. آئی کوڈ بی ایٹ ہوم، یو کوڈ کم اینی ٹائم، تم کسی بھی ٹائم آ سکتے تھے، میں گھر پہ ہی ہو سکتا تھا. اچھا جی آئی کوڈ بی بزی، یہ ایڈجیکٹو لگ رہا ہے. آئی کوڈ بی فائن، میں اچھا ہو سکتا تھا. آئی کوڈ بی سک، میں بیمار ہو سکتا تھا. تو یہ ماضی میں آپ نے کوڈ بی کے ساتھ ایڈجیکٹو لگا دیا. اس کے بعد جو اس کا اگلا سٹرکچر ہے وہ اس کے اگلے سٹرکچر میں آپ نے اس کے ساتھ لگانی ہے آئی این جی والی فارم. آئی این جی والی فارم بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ کہتے ہیں کہ جی آئی واز رائٹنگ سم تھنگ، میں کچھ لکھ رہا تھا. اس میں تو آپ نے پوری بات بتا دی کہ میں لکھ رہا تھا، واقعی یقین ہے ہمیں کہ جی آپ لکھ رہے تھے. لیکن جب کوڈ آپ لگاتے ہیں آپ کہتے ہیں جی آئی کوڈ بی رائٹنگ سم تھنگ. اب یہ آپ کی پاسبلٹی آ گئی ہے، اس کے اندر آپ کی ایک ایبلٹی آ گئی ہے، آپ کی ایک چانس آ گیا. غیر یقینیت تھوڑی تھوڑی آ رہی ہے.
کہ ہو سکتا تھا میں لکھ رہا ہوتا ماضی میں. آئی کوڈ بی رائٹنگ, آئی کوڈ بی گوئنگ دیئر, ہو سکتا تھا میں جا رہا ہوتا ادھر. آئی کوڈ بی لرننگ انگلش, ہو سکتا میں انگلش سیکھ رہا ہوتا. آئی کوڈ بی فاسٹنگ. تو یہ ساری آپ اس طرح اس کے ساتھ آئی این جی والی فارمز لگائیں گے تو یہ آپ کا تیسرا قسم کا اسٹرکچر بن جائے گا. آئی کوڈ بی لرننگ, آئی کوڈ بی کوکنگ. ٹھیک ہے, یہ کوڈ بی کے ساتھ آپ نے آئی این جی والی فارم لگا دی. اس کے بعد چوتھا اسٹرکچر ہے اس کا, وہ آپ لگائیں گے تھرڈ فارم. تھرڈ فارم ایکچولی یہ پیسو اسٹرکچر بن جائے گا. پیسو کس کا بنے گا؟ اس کا, جیسے آئی کوڈ کوک فوڈ. آئی کوڈ کوک فوڈ کا کیا مطلب ہے؟ میں کھانا پکا سکتا تھا. جب آپ اس کو پیسو میں کنورٹ کریں گے تو تھرڈ فارم تو آنی ہے پیسو میں, تو پھر یہ بنے گا فوڈ. یہ دیکھیں فوڈ شروع میں آ گیا, فوڈ کوڈ بی کوکڈ, فوڈ کوڈ بی کوکڈ بائی می. اچھا, اگر یہی پریزنٹ میں آ جائے تو پھر یہ کوڈ بی بینگ کوکڈ آ جائے گا, لیکن وہ بہت کم میں نے یوز ہوتے دیکھا ہے. ہوتا ہے, رول ایگزسٹ کرتا ہے, لیکن لینگویج ہمیشہ دیکھی جاتی ہے کہ یوز کتنی زیادہ ہو رہی ہے. زیادہ تر لوگ جان چھڑانے کے لیے مشکل سٹرکچرز, اکثر آپ نے ہیز بین ہیو بین کو گوروں کو یوز کرتے ہوئے دیکھا ہے, لیکن جو سیکنڈ لینگویج کے لرنرز ہوتے ہیں, یعنی کہ انگلش کو ایز اے سیکنڈ لینگویج سیکھ رہے ہیں, وہ اس سے اوائڈ کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کو آئی ایم میں ہی آسانی لگتی ہے. وہ کہتے ہیں جی آئی ایم ایٹنگ سنس مارننگ, وہ اس طرح کر دیتے ہیں, لیکن یہ ہے غلط ہی ہے. جب آپ نے سنس مارننگ سنس ایوننگ لگانا ہے تو آپ ہیز بین ہیو بین کا یوز کرتے ہیں. لیکن ان ادر ورڈس میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اوائڈ اکثر لوگ کر جاتے ہیں, تو اسی لیے وہ کوڈ بی بینگ کوکڈ اس کو اوائڈ کر دیتے ہیں. کہتے ہیں بی بینگ, اس کو ہم کیسے لگائیں گے؟ بہرحال ہم 4 سٹرکچرز رکھتے ہیں آج. کوڈ بی کے ساتھ پہلے ہم نے ناؤن لگایا, پھر ہم نے ایڈجیکٹو لگایا, پھر ہم نے آئی این جی والی فارم لگائی, پھر ہم نے تھرڈ فارم لگائی. جو تھرڈ فارم لگی تھی وہ پیسو بنا تھا اس کا, اس والے کا. تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ 5 سٹرکچرز 1 2 3 4 5 یہ 5 سٹرکچرز اچھے لگے ہوں گے. اور اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز شیئر ود یور فرینڈس. اور اس لیکچر کا اس کے بھی میں نوٹس کا لنک آپ کے ویڈیو کے اندر پیسٹ کر دیتا ہوں. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ دس ویڈیو. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.